اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی ہو۔ قرآن کا یونٹ ہے آیت۔ آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے۔ آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے، آیت مکمل جملہ بھی ہے، ان الانسان لفی خسر۔ آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی۔ یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے، کسی ادیب نے، کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں، انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس۔ یہ صحیح نہیں ہے، ورس کا تعلق شاعری سے ہے۔ آیت جملہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے۔ حامیم آیت ہو گئی، اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی لفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے۔ اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی میں۔ آیتوں سے مل کر سورتیں بنتی ہیں۔ آیتوں کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ ایک انتہا پر وہ 3 سورتیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، 3 آیات۔ دوسری انتہا پر سورۃ البقرہ، 267 آیات۔ یہ بھی امور توقیفیہ میں ہے۔ اس کا کسی منطق کے اصول سے، کسی معانی اور بیان کے اصول سے، کسی نحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں۔
جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں، کم و بیش۔ اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے ایک سورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر کاؤنٹ کریں گے تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گی۔ لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید کی۔ سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ اب سورت کا ترجمہ بھی چیپٹر کرنا غلط ہے۔ سورت چیپٹر نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ، سورہ انگریزی میں۔ ہم اس کو عام کریں، خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی، معروف ہو جائے گی۔ سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو۔ سورت معانی کا ایک شہر ہے، معانی کا، ہدایت کا، علم کا، معرفت کا شہر، جس کے گردا گرد ایک فصیل ہے۔ پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے، فصیل ہے، دروازے ہیں اس میں، پھر شہر کے اندر کہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، کہیں کوئی اور شے ہے، رہائش گاہیں ہیں۔ تو ان صورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اور ان کے ضمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ان کو جوڑ کر جو صورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا۔ ان کے باہمی ربط، ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پرویا گیا ہے، اس سے ان کا معنوی حسن دوبالا ہوتا ہے۔ لہذا ربط الآیت بالآیہ، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معانی کا، اس میں کیا اصول ہے، کیا اس کا مرکزی خیال ہے، عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے۔ ہر سورت کا ایک عمود ہے، اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں۔ لہذا جب تک کسی سورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے۔ اب پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو، دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو، تیسرے یہ کہ ایک سورت کے عمود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم۔ یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔